بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بڑے واشگاف ننگے لفظوں میں آپ کو بتاؤں کہ ایران میں بہت بڑی خون ریزی ہوگی اور ٹارگٹ کیا جائے گا قیادت کو اور رجیم کو چینج کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، خدا نہ خواستہ میں یہ چاہتا نہیں ہوں، لیکن یہ ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ ٹھیک ہے، تفصیلات میں 1 ماہ قبل دونوں ملکوں اسرائیل اور ایران کے ذائچے بنا کے بیان کر چکا ہوں۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ لیکن اس کے نتیجہ میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجہ میں یہ ہوگا کہ حزب اللہ، حماس اور یمن کے حوثی اور پوری دنیا کے شیعہ ملیشیا پوری دنیا سے اکٹھے ہوں گے اور پھر ہیں تو اسرائیل میں بھی انقلاب آئے گا، بہت بڑا انقلاب آئے گا۔ فلسطین بھی آزاد ہوگا اور اسرائیل کے جو کزن ممالک تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی اقتدار اور حکومت اور کرسی کو بچانے کے لیے، ان سب کی کرسیاں گر جائیں گی، تخت اچھالے جائیں گے، تاج اچھالے جائیں گے۔ وہ یہ ہوگا، اور ہرمجدون اور آرماگیڈن کی بڑی جلدی ہے نیتن یاہو کو، یہ ہوگی۔ لیکن اس کا نتیجہ اسرائیل کے بہت خلاف ہوگا۔ ٹھیک ہے، ذائچہ تفصیل سے بنا چکا، اس کے سب کچھ بیان کر چکا ہوں۔ وہ ویڈیو لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اگر ایران اور اسرائیل کے ذائچوں کو سمجھنا ہے۔ جواب اسی میں ہے، لیکن پھر اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ایران میں لبرل اور سیکولر حکومت قائم ہو۔ ایران کی جو موجودہ قیادت ہے وہ جھکنے والی نہیں ہے۔ دونوں کا اگر موازنہ کیا جائے تو برابری نہیں ہے۔ اگر تو ایران کے پاس ایٹمی طاقت ہے یا اس کے بالکل قریب ہے تو پھر تو حالات بالکل بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یورینس جولائی میں اپنی پوزیشن چینج کر رہا ہے۔ یہ جولائی بڑا فیصلہ کن مہینہ ہوگا۔ اگر ایران کے پاس ایٹمی قوت ہے، یورینس الیکٹرک سٹار ہے، الیکٹرک پلانٹ ہے، الیکٹرک پلانٹ جب ٹورس سے جیمنائی میں جائے گا، ایران کے زوڈائیکل سائن میں، تو طاقت کا سرچشمہ ایران کے پاس ہوگا۔ اگر اس کے پاس نیوکلیر ہے تو یقین کیجئے وہ تل ابیب پہ نیوکلیر ویپن چلانے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر معاملہ بالکل بدل رہا ہے۔ پھر ریولوشن چینج ہو جائے گا اور جولائی میں ایران کی موجودہ حکومت ختم ہو جائے گی اور نئی حکومت قائم ہو جائے گی جو لبرل ہوگی، جیسے ترکی میں ہے، جیسے مصر میں ہے، بالکل ایک نیوٹرل حکومت جس سے اسرائیل کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد باری پھر پاکستان کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں تیار رہنا چاہیے، چونکہ یہ جو انڈیا نے حملہ کیا تھا اس کے پیچھے پوری طاقت اسرائیل کی تھی، ڈرون بھی اسرائیل کے تھے، ویپن سارے اسرائیل کے تھے، اور وہ سری نگر میں بیٹھ کے سارا یہ ڈیل کر رہے تھے۔ تو ایران بہانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے۔ پاکستان اس آگ میں چھلانگ نہیں لگانا چاہتا، لیکن اسے آگ لگائی جائے گی۔ تو جب اپنے دامن تک آگ پہنچے گی تو پھر اب اسرائیل جو ہے وہ غزہ پہ اور شام پہ اور یمن پہ اور لبنان پہ اور ایران پہ کاروائیاں کر کے پورے خطے کا چودھری اور بدماش جو اپنے تئیں بن گیا ہے، اس کو حتمی انجام تک پہنچانے میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ایران کی حکومت کا اگر خاتمہ ہوتا ہے اور رہبر معظم خدا نہ خواستہ ان کو شہید کیا جاتا ہے، چونکہ جھکنا انہوں نے کوئی نہیں اور کوئی ڈیل نہیں کرنی انہوں نے، تو اگر یہ بہت بڑی تعداد میں شہادتیں ہوتی ہیں، پوری قیادت شہید ہو جاتی ہے، اور جو ان کی مرضی اور منشا ہے ویسٹ کی، اسرائیل کی، امریکہ کی، ان کی دلی مرادیں بر آتی ہیں، تو پھر اس کے نتیجہ میں جو پراکسیز ہیں وہ ایسی متحرک ہوں گی۔ اور اب میں وہ سب سے بڑی ہیڈ لائن دینا چاہتا ہوں، یہ ویڈیو میرا سند رہے، مجھے نہیں پتا یہ کب ہوگا، یہ 10 سال بعد ہوگا، یہ 20 سال بعد ہوگا، یہ 30 سال بعد ہوگا، لیکن یہ ہوگا، لکھ لیجئے گا۔ امریکہ یمن کے ہاتھوں تباہ و برباد، ملیا میٹ اور غرق ہوگا۔ امریکہ یمن کے ہاتھوں مٹے گا، یہ پیش ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایران میں موجودہ قیادت کے خاتمے کے جو آفٹر شاکس ہوں گے، اس کے نتیجہ میں جو اسرائیل کے کزنز ممالک ہیں مشرق وسطیٰ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، چپ سادھے اور دم ساد کے بیٹھے ہوئے ہیں،
اور شیشے کے بڑے بڑے شہر بنا کے بڑے مطمئن بیٹھے ہیں، ان کی مطلق العنانیت، ان کی آمریت، ان کی بادشاہتیں ختم ہوں گی اور یہ سب ڈھیر ہو جائیں گے، اور پھر اصل عوامی قیادتیں سامنے آئیں گی۔ یہ شیعہ سنی فساد کوئی نہیں ہے، مسلمان سب کے سب اسرائیل کے خلاف ہیں، اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں، مگر جو بادشاہتیں ہیں یہ چپکی ہوئی ہیں اپنے اقتدار کے ساتھ، اسے طول دینا چاہتی ہیں۔ اسرائیل نے تو 3-4 ماہ پہلے اپنے میپ بھی دے دیے تھے کہ یہ گریٹر اسرائیل ہے، جس میں نعوذ باللہ نستجیر باللہ علیہ باللہ مدینہ شریف بھی آتا ہے، تو اس کی مذمتی بیانات جاری کیے گئے تھے بادشاہوں کی جانب سے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو یہ وہ فلاں فلاں۔ آپ یہود و نصارہ کے مکر سے واقف نہیں ہیں۔ تو بالآخر وہی ہوا جس کا ڈر بھی تھا اور جس کی توقع تھی اور جس کے آثار گزشتہ کئی سالوں سے نظر آ رہے تھے۔ آپ سے 1 سال 1 ماہ قبل اپریل 2024 میں نے ایران اسرائیل وار کے حوالہ سے نہ صرف یہ کہ پریڈکشن کی تھی بلکہ اس جنگ کا منطقی انجام بھی بیان کر دیا تھا۔ صاحبان، خواتین و حضرات، یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، اس دور میں آپ کسی کو ورغلا نہیں سکتے، بے وقوف بنا نہیں سکتے، خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ جب آپ ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو جس تاریخ کو اپلوڈ ہوا ہے اس ویڈیو کے نیچے اس کی ڈیٹ مینشن ہوتی ہے۔ تو یہ 1 سال پہلے کا ویڈیو ہے جس میں میں نے یہ بتا دیا تھا کہ اسرائیل اور ایران ان کی جنگ ہوگی اور بڑا ریولوشن آئے گا اسرائیل میں بھی اور ایران میں بھی، اور اس بات کے غالب امکانات ہیں کہ ایران کی جو انقلاب اسلامی کے تحت معرض وجود میں آنے والی حکومت ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ کیسے ہوگا، وہ کیوں ہوگا، اس کے کیا مضمرات ہوں گے، اس کے کیا اثرات ہوں گے، یہ سب کچھ میں نے اس ویڈیو میں بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا۔ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ ایران جو ایک کٹر اور خالص اسلامی ملک ہے، اس میں جو انقلاب اسلامی روح اللہ موسوی آیت اللہ خمینی آل اللہ مقامہ قدس سرہ نے قائم کیا، شہادتیں ہوئیں، اور سرکار قائم آل محمد اجل اللہ فرجہ کے نام پہ جس ملک کی بنیاد رکھی گئی، اس ملک پہ کوئی آنچ آئے، اس ملک کا نقصان ہو، میں ہرگز نہیں چاہتا، ٹھیک ہے؟ لیکن جو حقائق ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ میرے دل میں بہت درد ہے، جس طرح تمام مومنین اور مومنات کے دلوں میں درد ہے، میرے دل میں بھی درد ہے۔ میں ان مسلمانوں کی طرح نہیں ہوں جو اسرائیل کے ایران پہ حملے کے بعد شادیانے بجا رہے ہیں اور ان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں، اور صرف وہ شیعہ دشمنی میں اتنا حد سے آگے بڑھ چکے ہیں اور اتنا گر چکے ہیں، یہود کا ساتھ دینے پہ اتر آئے ہیں، اور ان کا بس نہیں چل رہا، ورنہ وہ یہ نعرہ لگا دیں کہ اسرائیل زندہ باد، یہ تم نے بہت اچھا کیا ہے۔